اللہ کی قسم فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کی قسم عمران خان کو سزا ہو گئی ہے۔ کچھ کیٹیگری بی کے چھوٹے موٹے صحافیوں کو لے کر، کچھ بھانڈ لے کر، کچھ ٹٹ پونجیے لے کر، ایک آدھ بڑا صحافت کا نام لے کر اس فیصلے سے مریم نواز شریف صاحبہ کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان لوگوں کو ابھی بھی ٹھنڈ نہیں پڑ رہی۔ بند لفافہ، سیلڈ لفافے میں نیازی نے اجازت لے لی۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، آپ محمد رسول اللہ جو ہے اس سے آگے کیوں نہیں کہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ میں نے صبح ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ سیاسی حملے زیادہ تیز دیکھیں گے۔ غیر سیاسی کا ہمیں پتہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، غیر سیاسی ہوتے اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ کئی دفعہ ان کا پتہ نہیں چلتا، اور کئی دفعہ ان کا پتہ چلتا ہے تو ہم بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ تو سیاسی ہم چیزیں زیادہ دیکھیں گے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ نظر آئے گا اگلے کچھ دنوں میں، لیکن یہ تو چند گھنٹوں میں ہی نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے مریم نواز شریف صاحبہ کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو، کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان لوگوں کو ابھی بھی ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، کیونکہ تمام میڈیا استعمال ہو رہا ہے۔ تمام میڈیا کے ساتھ ساتھ ایسی ویب سائٹس جن میں پیسہ بیرون ملک سے آیا ہے، جن میں پیسہ کچھ سیاسی شخصیات کی جانب سے آیا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے میں ان میں کچھ کیٹیگری بی کے چھوٹے موٹے صحافیوں کو لے کر، کچھ بھانڈ لے کر، کچھ ٹٹ پونجیے لے کر، ایک آدھ بڑا صحافت کا نام لے کر ایسی ویب سائٹس جو لانچ کی گئیں، ان پر باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ ہوئی کہ عمران خان کے حق میں جو سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، خاص طور پر عمران خان کے حق میں جو سوشل میڈیا ہے، جو عوام ان کے حق میں ہے، اس کے لیے توڑ کیا جائے۔ تو وہ تسلی، وہ ٹھنڈ نہیں پڑ رہی نون لیگ کو اب بھی۔ اب آپ دیکھیے ہوا کیا، عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آنے کے بعد سے میں گن رہا تھا، اب یہ تمام 13 نام سب مجھے یاد نہیں ہے، میں نے لکھے، تو یہ 13 کے قریب لوگ ہیں جو سرکاری ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو پھر تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائے جا رہے تھے۔ یعنی ایک تو 5 لوگ پہنچ گئے تھے اڈیالہ جیل، اور ان 5 لوگوں نے اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر مٹھائی کھا کر دکھائی، میڈیا سے بات کی، مذاق اڑایا، پھر اس کے بعد وہاں پر ان لوگوں نے پوری طرح سے اس جگہ کو، اس موقع کو، اس ایونٹ کو استعمال کیا۔ حالانکہ ان کا وہاں جا کر اس ایونٹ پر بات کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، فیصلہ ویسے ہی عمران خان کے خلاف آنا تھا، عمران خان کے وکلا بتا رہے تھے، وہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے اس پر بات کی، پھر اس کے بعد دیگر شخصیات، طلال چودھری وغیرہ، یہ تمام آتے رہے، شرجیل نام میمن صاحب، میں نے کہا نا پاکستان پیپلز پارٹی والے کسی حد تک، یہ تمام لوگ آ کر بات کرتے رہے، مصطفیٰ کمال صاحب۔ اچھا، جو انڈیویجولز آئے ڈیڈیکیٹڈ پوری پریس کانفرنس کی، وہ الگ تھے۔ جو باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن چینلز کو بتا کر بلوائے گئے، وہ الگ تھے، اور ان کو سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن چینلز پر جگہ دے کر ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس پر بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اب آج صبح بھی میں نے دیکھا وہ تسلی نہیں ہو رہی، مریم اورنگزیب صاحب آئیں، لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، عظمہ بخاری صاحب آئیں، پریس کانفرنس کی، پنجاب سے بھی، مرکز سے بھی لوگ مسلسل ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہے ہیں اور آ کے بتا رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور جو آتا ہے وہ کہتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ گیا، عدالت نے یہ قرار دیا۔ اچھا، عدالت نے قرار دے دیا، میڈیا نے رپورٹ کر دیا، صحافیوں نے بتا دیا، آپ نے وہاں اندر بندر جو بھیجے، عمران خان نے کہا ان کو بندر، تو وہ بھیج دیا آپ نے، سب کچھ ہو گیا، لیکن تسلی ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ ریاست کا کروڑوں کا، یہ جو ایئر ٹائم ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، کروڑوں کی ویلیو ہوتی ہے، ریاست کا کروڑوں کا مال لگا کر آپ عمران خان کے خلاف درجنوں لوگ بٹھا کر کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی نوجوان ایک میم ڈالتا ہے، ایک ہیش ٹیگ ڈالتا ہے، اور اس کے لیے 200 روپے کا انٹرنیٹ پیکج یوز ہوتا ہے، اور وہ کروڑوں کا بیانیہ 200 روپے کے انٹرنیٹ سے پروگرام تو وڑ گیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان کے کیس میں ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ
اس حکومت کو, اس نظام کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کرتے تو ان کی بات کو بھی نہیں مانتے. عمران خان نے اگر کچھ کیا بھی ہو تو لوگ اس پورے سیٹ اپ کو کیسے مانیں گے؟ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یعنی کل تک ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر پیسے جن لوگوں کو نکالنے تھے وہ آج بھی بس صبح سے اب تک دیکھ رہا ہوں مسلسل لگے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے کہ فیصلہ آ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ. ایسے تو ان لوگوں کو خود کو یقین نہیں ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب, ازما بخاری یا ان میں سے کوئی لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے اللہ کی قسم فیصلہ آ گیا ہے, اللہ کی قسم عمران خان کو سزا ہو گئی ہے. یہ لوگ یہ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. پھر آپ نے جو اندر بھیجے تھے ان میں ایک وہ گڑ والا صحافی ہے, وہ عمران خان سے اندر کہنے لگا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں, آپ محمد رسول اللہ جو ہے اس سے آگے کیوں نہیں کہتے؟ یہ عمران خان کے خلاف ان لوگوں نے پہلے بھی بہت کیا. یعنی آپ نے لاہور سے اسپیشلی کچھ لوگ بھجوائے اس کام کے لیے. عمران خان نے ان کو وہیں پر کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, محمد رسول اللہ, اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر وہ بیٹھ کر کہنے لگے نہیں جی یہ والا میں نے نہیں سنا, میں نے یہ بھی سن لیا, یہ بھی سن لیا, یہ بھی سن لیا, محمد رسول اللہ اور بدر میں نے نہیں سنا. یہ وہ بتانے لگے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے اور اب بھی یہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کو خود کو یقین نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کوئی دم ہے. ان کو مسلسل لگایا اس کام پہ. سوشل میڈیا اس وقت ٹی وی کی ٹکے ٹوکری کی اوقات مزید گھٹیا کرتا چلا جا رہا ہے اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ذلت کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. یہ آج میں ان لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھ کے کہنے پر مجبور ہوا. اب دیکھیے اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی بٹھائے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے, عدالت نے بڑا ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیا. یعنی عمران خان صاحب نے آج کیا کہا, فیصل فرید چودھری صاحب آئے, اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی دہشت گردی کی عدالت میں, غالباً جج امجد صاحب وہاں پہ سماعت کر رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے الفاظ باہر آ کر فیصل فرید چودھری نے بتائے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا, بند لفافہ, سیلڈ لفافے میں نیازی نے اجازت لے لی, یہ سیلڈ لفافہ آپ اوپن کر دیں, پبلک کر دیں. 2022 اپریل سے آپ موجود ہیں, 2022 اپریل سے موجود ہیں آپ, تو اس کو آپ اوپن کر دیں. وہی سائفر کے معاملے میں تھا کہ آپ اوپن کر دیں. پہلے کہتے تھے سائفر نہیں ہے, ڈرامہ ہے, ڈھونگ ہے. پھر کہتے تھے ملکی رازوں سے کھیل گیا. پھر کہتے تھے دنیا میں سائفر, ایسے بھی عقل مند موجود ہیں ان میں, مگر دنیا میں سائفر کیسے بھیجے گی؟ اتنے جاہل ہیں جو یونیورسٹی چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اتنے جاہل ہیں کہ انہیں ان پوزیشنز پہ ہوتے یہ نہیں پتا کہ سائفر دنیا نہیں بھیجتی, سائفر آپ کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہو رہی تھیں ان لوگوں کی طرف سے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کھولتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو اور صاف کر دیں. یہی سوال ہو رہا ہے کہ عدالت نے سزا کیسے دی ہے, جب عدالت کے پاس NCA کا جو معاہدہ ہے کیا وہ عدالت نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. کیا کابینہ کا جو سربا مہر ایگریمنٹ ہے کیا وہ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. تو جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوئیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ویلتھ ریاست پاکستان کو آنی تھی, NCA نے فریز کی تھی, ڈی فریز کر دی, فیملی نے بھیجی, مشرق بینک نے سپریم کورٹ کو بتا دیا, تو پھر معاملہ رہا کیا؟ یہ پوری بحث تھی. اب اس بحث میں آپ دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نون لیگ زیادہ حملے کرے گی, باقی چیزیں ہو سکتا ہے کہ پیچھے چلی جائیں. اب ان پیچھے جانے والی چیزوں میں کیا ہوا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب انہوں نے گفتگو کی اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہے اس میں کیا باتیں ہوئیں مجھے پتا ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات شروع ہو گئی ہے جو اطمینان بخش ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں 2-3 دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مذاکرات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی خوشائند ہے, جاری رہنا چاہیے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب, عرفان صدیقی صاحب یہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے پاکستان تحریک انصاف پر, جس نے اپنے مطالبات تحریری طور پر دے دیے, حملے شروع کر دیے تھے. اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں, کھڑکیوں اور روشن دانوں سے جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں. یعنی پھر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے, آپ ہمارے مذاکرات سے ہٹ جائیں اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے. بانی PTI اور علیمہ خان بھی آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. یہ عرفان صدیقی صاحب نے تمام باتیں کرتے ہوئے, مذاق اڑاتے ہوئے یہ باتیں کی. اب میں آپ سے عرض کروں نون لیگ کیا کر رہی ہے, جو میں نے صبح آپ کو بتایا تھا وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مجھ سے کئی لوگوں نے یہ باقاعدہ طور پر پوچھا صبح والی اس ویڈیو کے بعد
کہ کس جانب سے کون کیا مذاکرات کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں انڈر اوتھ ہوتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ اس جانب کی خبریں ہم جب رپورٹ کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس احتیاط میں یہ خبر احتیاط سے دینے کا معاملہ تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے, اس کے علاوہ احتیاط کی وجہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں کیا ہوا ہے. شیخ رشید صاحب باہر آئے اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں عمران خان سے ملا ہوں. عمران خان سے ملاقات پہ میں نے عمران خان کا بوسہ لیا, عمران خان نے مجھے گلے لگایا, اور عمران خان نے کہا کہ آپ سیاست کو سمجھتے ہیں, اللہ بہت بڑا ہے, وہی ہماری مدد کرے گا, اور میں نے آپ سے کہا کہ ہائی کورٹ سے آپ کو جلد ریلیف ملے گا. کل کے فیصلے پر عمران خان ذرا سا بھی پریشان نہیں ہے. یہ شیخ رشید احمد صاحب جو نا مچھلی فرائی کر رہے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے فارم ہاؤس میں گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں, جا کے کہیں پہ بونگ پائی کا ناشتہ کر رہے ہیں, یہ ویڈیوز آتی ہیں. شیخ رشید احمد از اسٹل دیئر. عمران خان کے بارے میں وہ جو باتیں بتا رہے ہیں چلا کاٹنے کے باوجود بھی, اور منیب کے ساتھ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کی حقیقت بتانے کے باوجود بھی, تو لوگ کہاں کھڑے ہیں یہ بہت آسان ہے. عمران خان کے ساتھی کہاں کھڑے ہیں. مسر جمشید چیمہ صاحبہ آج بتا رہی تھیں باہر کھڑی ہو کر کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ان کے وکیل کا بھی بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ ان کے وکیل کو آج بھی عدالت نے کہا کہ نہیں, آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے, ان پر توہین کے معاملات چل رہے ہیں. مسر جمشید چیمہ صاحبہ کہتی ہیں ڈان نے رپورٹ غلط کیا ہے, لیکن موسٹ امپورٹنٹ مسر جمشید چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, انہوں نے عمران خان سے جس طرح کی وفا دکھائی ہے ایسی وفا کسی نے نہیں دکھائی. آپ ایک چیز دیکھیے کہ 1 2 3 صحافی, ان میں سے ایک تو شدید نون لیگ کے, لیکن وہ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ بس ایک ہی چیز لکھی جا رہی ہے, ایک ہی چیز لکھی جا رہی ہے. ان لوگوں کو دیکھیں آپ, تو اب وہاں سے جو زہریلی خبریں تھیں یا زہریلے بیانات تھے وہ ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں. اور یہ جو نئی چیز لانچ کی گئی ہے, یہ نئی چیز ان میں 5 کے قریب صحافی ہیں جو نئے لانچ کیے گئے ہیں. یہ تھے تو پہلے سے موجود, نون لیگ کے لیے کام کر رہے تھے, یہ جاتی عمرہ جا کے ملاقاتیں وغیرہ کر کے آئے تھے. اور اس کے علاوہ یہ صحافی جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر وسط لاہور میں وہاں بیٹھ کر اپنے کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے انہی کے لیے ڈارون کی جو تھیوری ہے اس سے جڑا ایک لفظ پیش کیا تھا. لیکن یہ صحافی اب زیادہ کام کریں گے. جو زہریلے بیانات دینے والے تھے وہ بھی ذرا سٹ بیک ریلیکس کرنے چلے گئے ہیں. لیکن اب یہ لوگ جو ہے وہ آگے ہیں, چیزیں اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں. سیاسی طور پر نون لیگ پریشان ہے. نون لیگ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ بگاڑ تھا وہ بگاڑ کم ہو رہا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے اپنی جگہ جس انداز میں موجود تھے اس انداز میں موجود ہیں, تو اس کی وجہ سے فرق پڑا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے اسے کم کیا جائے گا اور پھر چیزیں امپروو کریں گی. عمران خان صاحب کا یہ کیس اگلی عدالت میں ان 5-6 صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کو اڑا دے. لیکن جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کیسز عمران خان صاحب کے, سائفر والا ہوا, عدت والا ہوا, توشہ خانے والا ہوا, وہ جتنی جلدی فارغ ہوئے تھے یہ اس سے زیادہ جلدی فارغ ہو جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.